مناظرے کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ مدعی سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. سب سے پہلی ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے اور سب سے آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے. یہ اصول ہے. اس لحاظ سے ہم پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور 10 منٹ میں اپنے دعوے کو مکمل کرے گا، اور دوسرا فریق بھی 10 منٹ، پہلے ٹرن جو ہے وہ 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد والی ٹرنیں 5 منٹ کی ہوں گی. پہلی ٹرن 10 منٹ کی اور اس کے بعد 5 منٹ کی ٹرن ہوگی. میرا خیال ہے اگر اس میں آپ کر لیں پہلی 15 منٹ کی اور دوسری 10 منٹ زیادہ زیادہ یہ آپ کے لیے دعویٰ پیش کرنا ہے. آپ نے دعویٰ پیش کرنا ہے، آپ کو آسانی ہے اس میں. کوئی ایسی بات نہیں. 15 منٹ 10 منٹ پڑے نہیں، ایسے نہ کریں آپ. نہیں مولانا بہت زیادہ ہے. یہ تو 15 منٹ تقریر کرتے رہے لوگ بھی آپ جانے اکتا جانے دلائل نہیں انشاءاللہ اکتا نہیں 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 حساب سے برابر ہی چلنا ہے جناب. بالکل. دیکھو پہلے 5 منٹ حساب برابر ہی چلے گا. 10 منٹ یہ بات کریں گے، 10 منٹ آپ کریں گے انشاءاللہ. چلو جی سامنے کوئی ایسی نہیں اج دینے چلو 5 تے آئے جے 5 تن تے آئے. اب جس طرح تحریر کے اندر لکھا جا چکا ہے بھائی دوسرا کوئی نہ بولے کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کریں گے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب مدعی جو ہے مدعا علیہ یہ اپنا دعویٰ لکھ کر پیش کریں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حکم ہے، نماز اس کی باطل ہے یا ناقص ہے، کیا اس پر حکم لگایا جائے گا جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھے گا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مقابل صدر گرامی قدر نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ پیش کریں. میرا خیال ہے کہ میرے مقابل صدر کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ فریق مدعی پیش کرتا ہے یا فریق سائل پیش کرتا ہے. جواب دعویٰ ہو رہی ہے. ہم تو سائل ہیں، اس لیے دعوے کے ساتھ ہمارا پیش کرنے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دعویٰ جو آپ پیش کریں گے ہم اس پر اعتراض کریں گے. نہیں اس کا جواب دیں. نہیں آپ نے یہ لکھا ہوا جواب ہوگا نا، تحریر کے اندر جواب ہوگا نا، جواب ہوگا نا، وہ جواب میں ساری بات آ جائے گی. آپ بالکل مطمئن رہیں، جواب میں انشاءاللہ ساری بات آ جائے گی. تحریر کے 2 باتوں کا آپ کا دعویٰ ہے. ایک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا فرض، ایک، اور دوسرا دعویٰ کہ جو امام کے پیچھے نہ پڑھے وہ اس کی نماز باطل. یہ 2 باتیں یہ آپ کو قرآن و حدیث میں سے آپ کو یہ دکھانا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ آپ پیش کریں گے اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بھرپور دیں انشاءاللہ. چلو کیا ایک گزارش ہے کہ شرائط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دلائل صرف قرآن و حدیث احادیث صحیحہ سے پیش کی جائے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ قرآن حکیم سے پیش کریں، اور اگر آپ قرآن حکیم سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو بات ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ قرآن حکیم سے دعویٰ پیش نہ کر سکیں، ثابت نہ کر سکیں، تو پھر آپ آئیے گا حدیث پر. اور حدیث میں بھی ترتیب ہم رکھیں جو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، جس کو آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد مسلم شریف ہے، پھر باقی کی 4 کتابیں سیاسی کاغذ کی ہیں. تو پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش فرمائیں گے قرآن حکیم سے. اگر قرآن حکیم سے دعویٰ آپ ثابت نہ کر سکے پھر آپ کو بخاری شریف اٹھانے کی اجازت ہوگی. ایک میری بات سن جی، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اگر آپ قرآن حکیم کے بعد بخاری شریف سے دعویٰ ثابت کر دیں، بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، امام بخاری کے ہم مقلد نہیں، بات سرکار کی. اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ بخاری شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو سبحان اللہ، ہم پیچھے پڑھنے کو تیار ہیں. ہمیں کون سی ضد ہے؟ کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ بخاری شریف سے ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا بھائی ہم قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکے، بخاری سے بھی ثابت نہیں کر سکے، لیکن اب آ رہی ہے مسلم شریف سے ثابت کریں گے. پھر آپ مسلم شریف اٹھا لیجیے. اگر آپ مسلم شریف سے ثابت نہ کر سکے پھر آپ 4 کتابوں میں سے کوئی اور اٹھائیے. اگر صحاح ستہ میں سے آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ٹھیک. اگر صحاح ستہ میں سے ثابت نہ کر سکیں
تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھی ہم سیاستہ سے اور قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکے، اب حدیث کی دوسری کتابوں سے ہم مسئلہ ثابت کریں گے۔ میرا خیال ہے اس طریقے سے گفتگو اچھی رہے گی۔ صحیح۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے شکر ہے جی کہ آپ قرآن کو بیان کریں، تو قرآن کی جو تفسیر ہے، وضاحت ہے، تشریح ہے، وہ احادیث اصول فقہ، اس لیے وہ خواہ وہ بخاری شریف میں ہو، صحیح حدیث ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلم شریف میں ہو، حدیث کی کسی بھی کتاب، حدیث کی کتاب ہو، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور وہ صحیح ہو، تو قرآن کی وضاحت کے لیے وہ کافی ہے۔ بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اس اصول میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ پڑھیں گے بالکل، پھر اس کی تفسیر آپ حدیث سے پیش کریں، بالکل اس کی اور تفسیر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ صرف بخاری سے پیش کریں، صرف مسلم سے پیش کریں۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے، بلکہ ہم تو سب کے لیے فرض کریں گے، اور چھوڑے جی بات صرف مقتدی کی ہے، باقیوں کی بات نہیں ہے صرف۔ ہم سب کے لیے کریں گے۔ نہیں، آپ نے صرف موضوع پر ہے نا، آپ کی مرضی، آپ اپنا ٹائم ضائع کریں، ادھر ادھر جائیں، آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بات سن لیں میری یہ بات، چلو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے جو مسئلہ بیان کرنا چاہو، ہم کوئی مداخلت تھوڑی کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو آسانی رہے گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، تو مہربانی آپ کی کریں وقت ضائع۔ لیکن جھگڑا ہے صرف مقتدی کا، کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہے۔ پہلے آپ قرآن پڑھیں گے، ہاں اس کی تفسیر میں کوئی صحیح حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن مسئلہ یہی ہوگا کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش اور میں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کی تعریف کیا ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ فرض کا جو لفظ بولا جاتا ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں، روزے کی فرضیت کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بھی فرمائیں گے کہ سورۃ فاتحہ فرض ہے، تو فرض کیا ہوتا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کس قسم کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے، اس طرح کی دلیل شرعی آپ قرآن سے پیش کریں گے۔ نہ پڑھنے والے کو جو آپ مسلمان سمجھیں گے، کافر سمجھیں گے، وہ بھی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات چلے، ہم آپ سے متفق ہیں بات۔ ٹائم دیکھیں، جس ٹائم کے لیے آپ ایسے کریں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے بٹھا دیں، ایک آدمی جب ٹائم ہو جائے جی ہاں، گفتگو شروع ہے۔ ٹائم کیپر جو ہے کیسے ہو جائے گا؟ 2 گھنٹے کا جی 6 بجے تک، 6 بجے تک آپ کی طرف سے کون سا آدمی؟ صدر صاحب، آپ کی طرف سے ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ یہ ہے جی تفسیر جلالین ہے، اسی میں سے میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں۔ وسبح اور سبح بمعنی صلی، سبح بمعنی صلی، نماز پڑھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، بحمد رب کا، اپنے رب کی الحمد کے ساتھ، اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ۔ حالہ اے متلبس ہم بھی، اسی کے ساتھ مشغول رہنا ہے نماز میں، الحمد کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صلاۃ الصبح ہے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے صلاۃ العصر، عصر کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، ساعات ہی رات کی گھڑیوں میں، فسبح نماز پڑھ، فصلی
فسبح فصلی المغرب والعشاء، مغرب و عشاء کی نماز پڑھ الحمد کے ساتھ. واطراف النہار عطف علی محل من اعمال منصوب صلی الظہر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الاول و طرف النصف. تو اس سے یعنی ظہر کی جو نماز ہے جس وقت طلوع شمس ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے حصہ، ایک دوسری طرف ہوتا ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہیں. اور دیکھیے الحمد کا لفظ بھی یہاں آ گیا ہے، بات بھی الحمد کی ہو رہی ہے. جی الحمد کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے، قرآن سے ثابت ہو گیا. اور یہ قطعی الثبوت بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں قطعی الثبوت جو قرآن سے ثابت ہو. ما ثبت بالکتاب فهو فرض لأنه قطعی وما ثبت بالسنت فهو واجب لأنه ظنی. یہ آپ کا بھی قانون ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ کتاب اس سے قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے. اس لیے کہ الحمد کا لفظ آ گیا ہے اس کے اندر. اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے. 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے. اب سنیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، نہیں میرے پاس حدیث ہے، وہ نکال لیں گے، ضرور پڑھی، ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. جو شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. ان دونوں میں ذکر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر کا صفحہ کون سا ہے جی مسلم شریف کا صفحہ کون سا ہے؟ 170 صفحہ ہے جی. 170 صفحہ یا 169 ہے؟ ذرا دیکھ لیں 69 ہے کہ 169 ہے میرا، 169 ہے. یہ دیکھیں 169 صفحہ ہے، اس میں 169 صفحہ ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بغیر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے. جی تو اس میں اب صاف بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، آپ اس قرآن مجید کی وضاحت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پڑھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر دیکھیے جناب ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، جلالین شریف یہ دیکھیں یہ جلالین. ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جناب علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ الحمد وسورۃ فی الفریضۃ وغیرہا. وہ ابن ماجہ بھی تھی. جی ابن ماجہ یہاں موجود ہے. ابن ماجہ یہ 60 کا نہیں جی نہیں ابن ماجہ ہے. یہ جلدی ذرا یہ ذرا فون کر دیں فون کو والا کاٹ کے بھیجو. یہ ذرا جلدی مجھے واپس دے دیں. نہیں تو میں جواب دوں گا نا. یہ تو اس لیے منگوائیے کہ جواب دوں گا. آپ پڑھیے کتاب بھیج دیے، میں جواب دوں گا اس کتاب میں سے. جی جی یہ جناب 60 صفحے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے. یہ ہے حدیث، بس یہ حدیث لے دی. ٹھیک ہے جی. مسلم شریف آپ کے پاس ہوگی 69 صفحہ کال پر نکالیں. ٹھیک ہے وہ مجھے کام کرنے دیجیے اس میں. اچھا پھر یہ عبداللہ بن حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جی امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے حضرت عن اسماعیل ابن ابی خالد القیس ابن ابی حازم قال صلیت خلف ابن عباس بالبصرہ فقرأ فی اول رکعۃ بالحمد. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی بصرہ میں. فقرأ فی اول رکعۃ بالحمد، انہوں نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی. ٹھیک ہے الحمد کا ذکر ہے. واول آیت من البقرہ، اور
बकरा की एक आयत भी पढ़ी, सुम्मा कामा फिर सानिया, फिर दूसरी में खड़े हुए फकरा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी फातिहा पढ़ी, वलायत सानिया दूसरी आयत भी पढ़ी, सुम्मा रका फलम्मा इंसरफा अकबल अलैना, फिर रुकू किया, और मतलब ये है कि आगे रुकू किया फकाल इन्नल्लाह ताला यक़ूलु फक़रऊ मा तयस्सर मिन्हु काला हाज़ा इस्नादुन हसन, ये हदीस हसन है, और इससे भी साबित हुआ कि अलहम्द जो है वो सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहम्द ही पढ़ते थे। फिर इसका नाम सूरतुल हम्द है, जैसा कि ये बेदावी में लिखा हुआ है, इसका नाम सूरतुल हम्द भी है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उबई आप नमाज में क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता हूँ। ज़ाहिर है कि वो आपके मुक्तदी होते थे, मुक्तदी होते थे, उनसे फरमाया यही सबा मसानी है, यही सबा मसानी है, यही कुरान अज़ीम है, यही सबा मसानी है, यही कुरान अज़ीम। कुरान है ना है जी, फातिहा की बात हो रही है, फातिहा है, यानी मुक्तदी होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या पढ़ते हैं आप नमाज में, वो बताया। तो इसलिए सूरत फातिहा जनाब उससे भी साबित हो गई कि अलहम्द, तो इसलिए ये अब दलील साबित हो गया कुरान से, और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये भी मैं बाद में निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं, कोई निकाल कोई हदीस निकाल के बाद में दे सकते हैं जी। ये देखो, ये सही इब्न हिब्बान की एक हदीस है जनाब, इब्न खुज़ैमा, इसमें है हदीस संद अखबरना अबू ताहिर हदसना अबू बकर हदसना मोहम्मद बिन याहया हदसना वहब बिन शरीफ हदसना शुबतो अनिल अला इब्न अब्दुर्रहमान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुजू सलातुन ला युक़रा फ़ीहा फ़ातिहल किताब, वो नमाज किफ़ायत ही नहीं करती जिसमें सूरत फातिहा न पढ़ी जाए, वो नमाज नहीं होगी। कुल तो मैंने कहा फ़ैन कुन तो खल्फ़ल इमाम, अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं अगर मैं इमाम के पीछे हूँ फ़ाख़ज़ बियदी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, पकाला, और आपने फरमाया इक़रा बिअख़ी नफ़्सिक या फ़ारसी, ए फ़ारसी सूरत फातिहा को अपनी जी में पढ़ो, इमाम के पीछे भी तुम हो तो सूरत फातिहा किसी सूरत में तुम्हें छोड़नी नहीं चाहिए, सूरत फातिहा तुम पढ़ो। अब सारी किताबें वही ना काबू करते रहो, यहाँ भी पहले उसका पहले जवाब देना, चेक करिए ना, सारी इकट्ठे करके रख रहे हैं, आपको किताबें लेके आनी थी ना, किताबें अपनी लेके आनी थी, तो आप सारी को पहले ये देते थे, तो सारी किताबें मैं आपके पास ही भेज दूंगा। आप अपने पास किताबें हैं ना, वो निकाल के अगर बात ना हो, खुज़ैमा नहीं है हमारे पास, गलत है आपकी, इब्ने खुज़ैमा नहीं है ना, वो हवाला दे के वापस कर दो। उससे मैं वो नहीं मांगी थी आपसे, अभी लेके जाएंगे, आपने तो किताबें हमसे मांगनी शुरू करती है सारी, ये कोई आप क्या लेके आए हैं? ठीक है ये अच्छी बात नहीं है, अगर आप किताब नहीं भेजेंगे तो हम जवाब का पाबंद नहीं है। किताबें लेके आए ना, आपका टाइम खत्म हो चुका है, सुनो टाइम खत्म हो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़रा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। मौलाना साहब को सबसे पहले ये बयान फरमाना चाहिए कि फ़र्ज़ किस चीज़ का नाम है और फ़र्ज़ के सबूत के लिए किस तरह की दलील शरई दरकार होती है। मौलाना को चाहिए था कि फ़र्ज़ की तारीफ़ करते, लेकिन इन्होंने फ़र्ज़ की तारीफ़ नहीं की। चाहिए था कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते कि भी फ़र्ज़ इस चीज़ का नाम है और उस चीज़ के लिए दलील शरई ऐसी चाहिए, फिर उस तरह की दलील पेश करते तो हम उस पर गौर करते। लेकिन मौलाना ने हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं फरमाया, इन्होंने बगैर फ़र्ज़ की तारीफ़ किए, कहा जी मैं अल्लाह के कुरान से साबित करता हूँ।
ہم نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرنا ہے، اور ثابت کیا کرنا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ثابت یہ کرنا تھا۔ لیکن مولانا صاحب نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں مقتدی کا ذکر ہی نہیں، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے مطلقاً الحمد شریف کی فرضیت کے لیے کس کو پیش کیا؟ جلالین والے کو۔ جلالین والا اللہ کا نبی ہے، جلالین والا قرآن ہے۔ حضرت صاحب فرضیت ثابت کرنے کے لیے جلالین نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہ کہاں لکھا ہے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر اس کی نماز باطل ہے۔ پھر مولانا یہ آپ نے ابن ماجہ پڑھی، اور آپ نے، مجھے بڑا افسوس ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، لیکن آپ نے بددیانتی فرمائی، اس کے نیچے لکھا ہے فی فریضۃ وغیرہا ھذا الحدیث ضعیف، یہ آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا الحدیث ضعیف۔ مولانا ضعیف حدیثوں سے فرضیت ثابت نہیں ہوا کرتی، بسم اللہ قبول فرمائیے۔ دوسرا، آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پڑھی، اور کہا جی بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ میں نے مسلم شریف کا صفحہ پوچھا تھا آپ سے، آپ نے فرمایا 169 صفحہ، ذرا آگے بھی پڑھتے نا۔ سرکار کا فرمان اتنا ہی نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بلکہ آگے فسائدن بھی ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اور کچھ اور نہیں پڑھا۔ ایک حدیث کے اندر ما تیسر کے لفظ ابو داؤد کے اندر حدیث صحیح ہے، البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث کے اندر ما زیادہ کے الفاظ ہیں، مستدرک امام حاکم، ذہبی اور حاکم دونوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ پتہ چلا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو سورت فاتحہ بھی پڑھے گا، کچھ اور بھی ساتھ پڑھے گا، اور آپ حضرات بھی امام کے پیچھے صرف فاتحہ کے قائل ہیں، کچھ اور کے تو قائل نہیں۔ پتہ چلا یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری دلیل میری کہ یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی، صحیح ابن خزیمہ میں سے آپ نے حدیث پڑھی، ہم نے ابن خزیمہ مانگی، آپ نے نہیں دی، حالانکہ یہی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسلم کے اندر صاف الفاظ موجود ہے، فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جناب کبھی میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک۔ حضرت صاحب آپ نے سرکار کا فرمان بیان کیا، میں نے ابن خزیمہ مانگی، آپ نے نہیں پیش کی، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، 169 صفحہ ہے، یہ دیکھیے۔ فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے دیا، ابن خزیمہ بھیجتے تو ہم اس پر غور کرتے۔ یہ مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے یا ابن خزیمہ کا درجہ زیادہ ہے، یہ بھی آپ بیان فرمائیں گے۔ سنیے، آپ نے کہا تھا جو ابھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز باطل ہے، سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول ہے، کاتب وحی تھے، یہ وہ زید بن ثابت ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس اس کا جانشین ثابت ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا جناب امام کے ساتھ قرات کرنی ہے، تو فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی قرات نہیں، لا نفی جنس کا، نہ فاتحہ کی قرات ہے نہ کسی اور کی۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ، امام مسلم کا استاد ہے یحییٰ بن یحییٰ۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کون ہے؟ اٹھائیے تہذیب و تہذیب، امام حاکم فرماتے ہیں سمیت تو ابا علی النسابوری، میں نے ابو علی نسابوری سے سنا، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بڑا سخت پریشان تھا، کنت فی غم شدید، میں سخت غم میں مبتلا تھا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، خواب کے اندر سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا، واستغفر، وہاں جا کے استغفار کر، سل، اور وہاں جا کے سوال کر، تقضی حاجتک، اور تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں ابو علی نشاپوری نے اس کے بعد فرمایا فاصبحت، صبح ہو گئی، ففعلت
کا میں نے ایسے ہی کیا فقوزے یا حاجتی میری حاجت بھی پوری ہو گئی. تہذیب و تہذیب سے پڑھ رہا ہوں. حافظ علی الاطلاق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے. اب میں پوچھتا ہوں زید بن ثابت جن کا فتویٰ چلتا تھا, جو صحابی رسول تھے, جو کاتب وحی تھے, آپ ارشاد فرمائیے انہوں نے جو فتویٰ دیا کہ امام کے ساتھ قرات نہیں, تو وہ کیا بنے مسلمان رہے کہ نہیں؟ کافر تو نہیں ہو گئے؟ کیا ان کی نمازیں ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت صاحب ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ صرف زید بن ثابت نہیں, آگے چلیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں, موطا امام مالک کے اندر صاف حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا جناب امام کے پیچھے قرات کی جائے گی؟ فرمایا نہیں. اور عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے, یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جن کی آپ روایت رفع دین کے مسئلے میں بڑی پڑا کرتے ہیں. وہی عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ وہ قرات نہیں کیا کرتے تھے. آپ کے علامہ وحید الزمان نے ترجمے میں یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سورت فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا, یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا. عبداللہ ابن عمر ہے, صحابی رسول ہیں, اس کے ساتھ زید بن ثابت ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, وہ سب امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے. حضرت صاحب صحابہ کا امام مکبر ہوگا. آپ نے یہ کہہ کر کہ جو بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے, آپ نے زید بن ثابت کی نمازیں باطل کی, آپ نے عبداللہ بن عمر کی نمازیں باطل کی, آپ نے جابر بن عبداللہ انصاری کی نمازیں باطل کی. آپ کس کس کی نمازیں باطل کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. او لوگوں, جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے کے آؤ, تب تم جنت میں جاؤ گے. صحابہ تو فرض نہ سمجھے. حضرت آپ کی کون مانتا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, آیت تبرک کے لیے سارا قرآن پڑھ جائیں, لیکن مسئلہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے, مسئلہ ثابت کرنا ہے قرآن سے, مسئلہ ثابت کرنا ہے نبی پاک کے فرمان سے. لیکن آپ نے جلالین پیش کر دی. جلالین حجت نہیں ہے, اور اس میں مقتدی کا لفظ نہیں. آپ نے ابن ماجہ حدیث پیش کی, وہ میں نے ضعیف ثابت کی, اسی کے نیچے آپ کی نکالی ہوئی کتاب سے. پھر آپ نے ابن خزیمہ پیش کی, میں نے مانگی, آپ نے نہ دی. میں نے مسلم کھول کے بتایا یہ نبی پاک کا فرمان نہیں تھا, یہ فرمان تھا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے کیا فرضیت ثابت ہوا کرتی ہے؟ پھر جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اقرأ بہا فی نفسک, اے فارسی, اور جب تو اکیلا ہو اس وقت فاتحہ پڑھا کر. حضرت ابو ہریرہ ہوں, صحابی رسول ہوں, جن کو حافظہ نبی نے عطا کیا تھا, جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا, آقا میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن انساہو بھول جاتا ہوں, آقا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اپنی چادر بچھا. انہوں نے چادر بچھائی, سرکار نے یوں کر کے اپنا لب پکڑا اور اس چادر کے اندر ڈال کے کہا تم اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی. فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد, مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کچھ بھولا نہیں. ابو ہریرہ نبی پاک سے سن کے حدیث بیان کریں, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, اور امام جب قرآن پڑھنا شروع کرے چپ کر جاؤ. سرکار کا فرمان ہے. 6 بجے پڑھنی. مولانا نے اتنی روایتیں پڑھی ہیں, اصل میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات فاتحہ کی چل رہی ہے اور آپ قرات کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں قرات جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی بھی قرات ہے, ہم قرات بھی ہے. آپ کو چاہیے تھا سورۃ فاتحہ کسی حدیث سے ثابت کرتے کہ دیکھو اس میں سورۃ فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کی سورۃ فاتحہ تو ایک بھی روایت آپ نے نہیں پیش کی صحیح. اور تو اسے سنیے مولانا, آپ نے کہا فرض کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں, آپ کدھر جائیں گے آپ کے اپنے قانون سے اصول سے؟ یہ دیکھیے آپ کے نزدیک جو ہے دلیل ثابت ہوتی ہے, فرض آپ سے ثابت ہوتا ہے. جو یہ دیکھو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ, قطعی الثبوت قطعی الدلالہ, سمجھائی؟ تو اس لیے قطعی ثبوت ہو یعنی قرآن سے, اور قطعی دلالت بھی صحیح ہو. الحمد کا لفظ اس میں موجود ہے اور آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں. قرآن میں الحمد کا لفظ بیچ میں نہ بولیں, میرے بیچ میں مت بولیں, میرے کلام میں نہ کریں. دیکھیے سنو, اس سے میں نہیں بولا تھا آپ کی بات میں, اس لیے اس سے
ثابت ہوتا ہے فبل اول یثبت الفرض والحرام، اس سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے. یہ آپ کی بخاری شریف ہے بعض الناس فی رفع بسوات امام ابو حنیفہ کے جو امام بخاری نے اعتراض کیا ان کا جواب دیا ہے. اس لیے یہاں ثابت ہوا قطعی ثبوت کا، یعنی یہ قرآن مجید ہے اور اسے ثابت ہوتا ہے الحمد کا پڑھنا. تو نماز ہر آدمی کے لیے ہے، صرف اکیلے کے لیے یا امام کے لیے نہیں، نماز میرے مقتدی کے لیے بھی ہے. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز میں قطعی فرض تو ہو گیا. تو فرض جو ہے کون اٹھاتا ہے؟ امام فرض اٹھا سکتا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرض اٹھا سکتا ہے. اور پھر دیکھیے آپ نے ضعیف کا کہا، یہ امام ابو حنیفہ ان کا ضعیف قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے. ان کا ضعیف کا عامل بھی ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ ضعیف اگر ابن ماجہ کے میں نے تائید میں پیش کر دیا. اصل تو قرآن مجید ہی ہے، اس کی تائید میں الحمد میں نے پیش کیا ہے. اور امام ابو حنیفہ بھی یہ آپ کے اصول میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ضعیف حدیث کو لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کوئی ایسی ہے جب قرآن آگے قرآن کی تائید میں ہے اس کو نہ بھی مانے سب تب بھی الحمد پڑھنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. اور نماز مقتدی کے لیے صرف اکیلے کے لیے ہے، نماز صرف امام کے لیے ہے، نماز سب کے لیے ہے. اقیم الصلاۃ کس کے لیے ہے؟ صرف اکیلے کے لیے اور دوسروں کے لیے. نماز سب کے لیے حکم ہے، اس لیے سب کے لیے حکم. جی اور سنیے آپ کہتے ہیں اس سے یعنی ثابت ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کہا اللہ کے رسول، دیکھیے دکھاؤ ان کو، دکھاؤ ان کو، دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ کے سنائی تھی میں نے، عبارت میں نے سنائی تھی. نہیں میں سناتا ہوں. بین کن تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کن تو اللہ کے رسول میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. کون ہوتا ہے امام کے پیچھے؟ مقتدی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بحفی نفس سے گیا فارسی اس کو اپنے جی میں پڑھو. تو ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو ابو ہریرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. تو کیوں آپ انکار کر رہے ہیں؟ میری ہونی ہے دکھا کے واپس دیکھ کے واپس دے دو. نہیں جواب دے کے ایسے نہیں. اس لیے میں پیچھے مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے، دوسروں کی پڑھنی چاہیے، سب کو. اور مولانا آپ نے جو فرمایا ہے کہ فساد ما زیادہ کے لفظ جو حدیثوں میں آئے ہیں زیادہ پڑھے گا تب نماز ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے فلا تقربوا شیئا من القرآن الا بأم القرآن. جب میں شام عشاء فجر کی نمازوں میں جاری نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھوں، کتاب ہے میری سنیں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فلا تقربوا شیئا من القرآن الا بأم القرآن. جب میں جاری نماز کے اندر سورۃ فاتحہ شام عشاء فجر کی نمازیں پڑھوں تم سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں تو جاری نمازوں میں تو سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے امام کے پیچھے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. مولانا وہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام سنو امام کے پیچھے امام کی قرات مقتدی کی قرات شام عشاء فجر کی نمازوں میں، اور امام السلام زیادہ جو ہے یہ ظہر عصر کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، سری نمازوں میں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے عن عبد الله بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نقرأ خلف الامام في ركعتين الاوليان في صلاة الظهر والعصر بالفاتحة وسورة. ہم ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور پہلی دو رکعتوں میں رسول سنو سورت بھی پڑھا کرتے تھے. اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی ہم سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے. آپ جابر کہتے ہیں، اٹھا کر دیکھیں اپنی کتاب اٹھا کر جابر کہتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اس لیے آپ وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد حضرت صاحب نے کہا قرآن قطعی ہے، قطعی الدلالت ہے. حضرت صاحب قرآن میں سے نکال کے دکھائے نا کہ مقتدی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے فرض ہے، یہ آپ دکھائیں نا، قرآن سے دکھائیں. جلالین کیوں کھولتے ہیں؟ نماز باطل ہے. میں نے پوچھا تھا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری کی نماز ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن آپ نے کہنا شروع کر دیا نہیں جناب، آپ صرف مطلقاً قرات کی بات کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی بات کریں. لیجئے سورۃ فاتحہ سن لیجئے، یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، وہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، حدیث بھی ضعیف نہیں. ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں.
پھر آپ نے کہا تھا جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت صاحب آپ کو چاہیے تھا بیان کرتے فرض کس چیز کا نام ہے. پھر آپ نے اس کے لیے حدیثیں صحیح پڑھنی تھی. قرآن تو آپ پیش نہ کر سکے, حدیث بھی کون سی پڑھی؟ ضعیف, ابو داؤد کی ضعیف حدیث. یہ آپ ہی کے بزرگ ہیں ناصر الدین البانی, انہوں نے ابو داؤد کی صحیح حدیثیں الگ کی ہیں, ضعیف الگ کی ہیں. صاحب دیکھ لیجئے, اس پہ صاف لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں جو آپ پیش کرتے ہیں ضعیف ہے. حدیث دیکھ لیجئے, حدیث صحیح پڑھیے میرے سامنے. ضعیف حدیثوں سے آپ کا مدعا کیسے ثابت ہوگا؟ میں نے کہا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں یہ حدیث مفرد کے لیے ہے, منفرد کے لیے, امام کے پیچھے کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں. اور دوسری دلیل پیش کرتا ہوں میں کہ یہ جو آپ کی پیش کردہ حدیث ہے منفرد کے لیے ہے, مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں. نماز پڑھا رہا ہے امام, امام چلا گیا رکوع, مقتدی آیا بعد میں, تو مقتدی جب ملا رکوع میں اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے مدرک رکوع کی نماز ہو گئی, اس کی رکعت ہو گئی. نکال ارواء الغلیل, آپ کے البانی صاحب پیش کرتا ہوں میں تو جناب نہ جی نہ لے ہونے ٹائم. یہ دیکھیے صاحب ارواء الغلیل ہے ناصر الدین البانی کی. حدیث ابی ہریرہ مرفوعا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ. رواہ ابو داؤد وفی لفظ لہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ. یہ حدیث ہم سے نہیں صاحب, مولوی سعید اسد حدیث پڑھ رہا ہے. آپ کی طرف ضعیف حدیثیں نہیں آئیں گی. سنیے, حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. مولوی صاحب میں نے تو حدیث پڑھی تھی, جواب کون دے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب امام قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ. مجھے ایک حدیث ایسی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب امام قرآن پڑھے تو تم سورۃ فاتحہ پڑھا کرو, اور جب امام ولدالین کہہ لے تم آمین کہا کرو. ایک تو بتاؤ نا, ایک حدیث ایسی بتاؤ. لیکن آپ کو ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی. ہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تمہارا امام ہو وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب وہ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. پتہ چلا سرکار فرماتے ہیں وَلَضَّالِّينَ پڑھنا امام کی ڈیوٹی ہے, آمین کہنا تمہاری ڈیوٹی ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں, بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضرت صاحب آپ کو بتانا پڑے گا فرض کس چیز کا نام ہے. آپ کہتے ہیں یہ بخاری کے, آپ کے پیچھے جو بخاری میں آپ نے جو مقدمہ لکھا ہم نے کوئی نہیں لکھا, ہمارا نہیں ہے وہ. ہم اہل سنت مولانا احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں. کوئی نہیں, ہم ان کو کوئی سنی ونی نہیں مانتے. سنی وہی ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے, بس جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہی سنی ہے, کوئی اور سنی نہیں ہے. صحابہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے, یا رسول اللہ کے منکر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں, کہاں ہے فضل؟ بھائی دائیں بائیں سے کوئی ٹائم کیپر نہیں ہے, ہم دو ٹائم کیپر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فسبح بحمد ربک کا امر کا سیکھا ہے. نماز الحمد کے ساتھ پڑھو. آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جس نے کوئی رکعت پڑھی اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, جس نے رکعت پڑھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر اکیلا نہ پڑھے اکیلا نماز پڑھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جائے گی. تو امام تو اکیلا نہیں پڑھتا, آپ کی بھی امام کی بھی نماز نہ ہوئی, وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. چلا جواب دیجیے, سمجھے آگے نکالتے ہیں آپ میری طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں امام اکیلا نماز پڑھتا ہے. ابھی جواب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کے لیے جناب علی جو اکیلا نماز پڑھے گا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور امام اکیلا نماز پڑھتا ہے, وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک تو امام کی بھی نہ ہوئی. سنیں, آپ کے نزدیک تو امام پر بھی سورۃ فاتحہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہے جس شخص نے
پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اور کوئی سورت پڑھ لی، پچھلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ نہ دہرائے، چاروں رکعتیں تمہاری بغیر سورۃ فاتحہ کے ہو گئی، جبکہ مسلم شریف میں بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، ابو قتادہ سے حدیث ہے، ہدایہ میں بھی لکھا ہوا ہے، چاروں رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھتے، صحابہ کرام بھی چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے، میں نے ابن ماجہ کی حدیث آپ کو دکھائی ہے، ہم امام کے پیچھے پڑھتے تھے، ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، ابن ماجہ کی یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی بات کرے نا بابا، سنیے آپ چپ رہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث صحیح ہے، صحابہ کرام بھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ چاروں رکعتوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اور آپ مفتیوں کو کہتے ہیں جس طرح گھر سے آئے تھے منہ بند کر کے، آپ بھی منہ بند کر کے یہاں کھڑے رہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، آپ چاروں رکعتوں میں کہتے ہیں کہ بالکل منہ بند کر کے کھڑا رہے، جس طرح مفتی آتا اسی طرح چلا جائے، کچھ نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام تو چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلیہ جہنم، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جو میرے صحابہ کی رسول کے صحابہ کی مخالفت کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، صحابہ بھی چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، نماز پڑھنے کا طریقہ فرض ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ فرض ہے، میں نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں بتا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، صحابہ چاروں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اور تم چاروں رکعتوں میں چھٹی کرتے ہو، اور پچھلی رکعتوں میں امام کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور اکیلے کو بھی، اور کہتے ہیں انشاء کرا انشاء سبحا انشاء سکت، چپ کر کے کھڑا رہے، اور مقتدی کی تو بیچاری شامت آئی، اس غریب کو تو اللہ کا نام لینے نہیں دیتے، اللہ آواز دیتا ہے الحمدللہ جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی الحمد پڑھی ہے، ربنا ولک الحمد، اللہ جس الحمد کا آپ نے قرآن میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ جو 18واں پارہ میں سورۃ طٰہٰ میں نے پڑھی ہے، سبح بحمد ربک کا الحمد کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ جس الحمد کے پڑھنے کا نماز میں تو نے حکم دیا تھا میں نے وہ الحمد پڑھی ہے۔ ایک آدمی یہاں الحمد پڑھتا ہی نہیں، وہ کس منہ سے کہتا ہے میں نے تیرے لیے الحمد، اس نے پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو چپ کر کے منہ بند کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، ان کی نمازیں ضائع اور برباد نہ کرو، تم نے برباد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، تم مقتدی کو، امام کو، منفرد کو، سب کو چھٹی دیتے، تم کچھ بھی نہ پڑھو، تو اس کا مطلب نماز تمہاری، آپ کی کیا نماز ہوئی؟ وہ کہے کہ نماز ہے، صحابہ کی مخالفت، نبی کی مخالفت، اس کا انجام اور اس کا ٹھکانہ بھائی کیا ہوا؟ صحیح ابن خدا میں کہ وہ صحیح حدیث کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور نماز کے پیچھے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، جس کی نماز ہی نہیں ہوتی، بات بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز نہ پڑھی، جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو فرض نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ وہ کیا ہوتا ہے فرض؟ فرض کا معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ عظما، آپ کہتے ہیں فرض دکھاؤ، وہ فرض کے ضرور اللہ پر دیکھو، نماز اور حج زکات یہ فرض ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں آپ، لیکن قرآن میں دکھا سکتے ہیں اللہ نے نماز فرض کی ہے، فرض کا لفظ ہے، زکات فرض کیا ہے، روزے فرض کیے ہیں، حج فرض کیا ہے، کوئی فرض کا لفظ دکھا کے دیکھ، مجھے نکال کے دکھائیں ذرا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ سب مانتے ہیں فرض ہے، ضروری نہیں کہ لفظ فرض کے ساتھ ہی، دیکھیے فرض کے ساتھ لفظ فرض کا ہے تو پھر ہی اس کو فرض سمجھا جائے۔ دیکھیے اس میں کہتے ہیں پھر بخاری سے اس میں یہ ہے نہیں 67 صفحہ ہے، 67 صفحہ نکالی، اس کے اندر یہ کہا گیا 67 صفحے کے اندر یہ حدیث جو ہے، جس آدمی نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی نماز خداج ہے، اس کی نماز مردہ ہے، مردہ ہے نماز ہے اس کی۔ مولوی صاحب نے ابن خزیمہ میں سے حدیث پڑھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو، اور فارس کے رہنے والے اس کو اکیلا پڑھیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ فارسی ہیں کہ قبیلہ دوس کے ہیں؟ بولے ذرا، بولے، ابھی بولے، دیں جواب اس کا۔ یہ فارسی نہیں تھے، فارسی تھے، توسی تھے، قبیلہ دوس تھے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک منٹ، میں ابھی یہی بات ابو ہریرہ تھا، ابو ہریرہ قد اختلف الناس فی اسمہ ونسبہ اختلافا کثیرا واشہر ما قیل فیہ، اشہر ما قیل، باری آئے گی، اشہر ما قیل
فیہ انہو کان فی الجاہلیت عبد الشمس عبد عمر وفی الاسلام عبد اللہ عبد الرحمن وہو دوسی قال الحاکم ابو احمد الصح شیء عندنا فی اسم ابی ہریرہ عبد الرحمن. یہ صحیح تر زیادہ مشہور دوسی ہے. اور پھر میں نے پوچھا تھا یہ ایک ہے ابن خزیمہ اور ایک ہے مسلم. مسلم کے اندر ہے قیلا لابی ہریرہ، صاف لفظ ہے. پتہ چلا اس عبارت کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے. مسلم کی الفاظ صحیح ہیں. مولوی صاحب سے پوچھا تھا میں نے، بولو مسلم کی حدیث زیادہ معتبر ہے یا ابن خزیمہ کی؟ پوچھا تھا، جواب کوئی نہیں دیا. مسلم کے اندر لفظ ہے قیل لابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے جواب دیا اور کہا کیا؟ اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو. فی نفسک کا معنی تو کیا ہے؟ فی نفسک کا معنی میں بتاؤں؟ قافیہ پڑھا ہوتا تو آپ کو آتا. الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ ہی، اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنا معنی بیان کرے. آئیے حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی، جلد 2 ہے، صفحہ 1101 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں. انا معہ اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرنی فی نفسہ ہی ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں. ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اگر وہ بندہ مجھے باجماعت یاد کرے میں باجماعت یاد کرتا ہوں. پتہ چلا فی نفسہ ہی کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے دل میں پڑھنا، ایک معنی ہے اکیلے پڑھنا. اب یہاں اکیلا معنی پڑھنا مراد ہوگا کیونکہ یہ ہے ابو ہریرہ کا فرمان. اور میں نے کہا تھا ابو ہریرہ کا حافظہ غلطی نہیں کرتا کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا تھا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے رحمت والی لب بھر کر چادر میں ڈالی تھی. وہ ابو ہریرہ جو حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. میں نے پوچھا تھا مولوی صاحب بولو زید بن ثابت کی نماز باطل ہے یا ہوئی؟ یہ ترمذی میں نے پڑھی تھی. آپ کہتے ہیں نبی پاک 4 میں پڑھتے تھے رکعتوں میں، ہم کب کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے؟ اور بات امام کی نہیں، بات تو مقتدی کی ہے. اور خدا کے بندے ایک آیت پڑھ مقتدی کے لیے، ایک صحیح حدیث پڑھ مقتدی کے لیے. پڑھنا بخاری شریف، پڑھنا مسلم شریف اور یہ ترمذی شریف ہے. میں نے پڑھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بے ام القرآن، بے ام القرآن، بے ام القرآن، آپ بے ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، الا ان یکون وراء الامام، الا ان یکون وراء الامام. مولوی صاحب دیکھیے میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا، آپ کو مجھے بتائیں یہ جابر بن عبداللہ کی نماز ہو جاتی تھی کہ نہیں؟ بس اس کا جواب دیں. اپنا ٹائم میں نے آپ کو دے دیا، مجھے یہ بتائیں. نہیں میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا، میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا. آپ پابند ہے اب میرے اس سوال کا جواب. اپنا ٹائم پورا کریں. نہیں میں نے دیا ٹائم آپ کو. پورا ٹائم کریں. نہیں آپ مر جب جائیں آپ گے. کا مواد ختم ہو جائے تو آپ نے پورا ٹائم دیا. کا پیالہ پی لیں گے اس بات. جب مواد ختم ہو جائے تو پھر آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں. ٹائم ختم. تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا مواد کی کمی کدھر ہے اور زیادتی کدھر ہے. ابھی پتہ چل گیا، تھوڑی دیر بعد ابھی پتہ چل گیا قرآن میں سے ابھی ٹائم 5 منٹ بھی اپنی بات نہیں کر سکتے. بس بھی ٹائم شروع ہو گیا. اور مدرکرفو والا جواب آپ نے دینا تھا. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فیہا خداجن، خداجن مسلم کی ہے، اس کی نماز مردہ ہے. مقتدی کا لفظ دکھائیں. مقتدی کا ہے اس کی نماز دکھائیں گے نا سرکار کے فرمان سے. ابھی سنو. خداجن حضرت ابو ہریرہ کا فارسیوں نے بھی دکھانا ابھی اس میں جناب. ہاں جی ابو ہریرہ کا فارسیوں نے بھی ابھی دکھانا. ٹھیک ہے پڑھو جی پڑھو. ٹھیک ہے ہاں جی جی
रसूल अल्लाह ने फरमाया उसकी नमाज मुर्दा है। खिदाज का लफ्ज जो है, जब ऊँटनी बच्चा मरा हुआ देती है, मरा हुआ बच्चा देती है तो उसको खिदाज कहते हैं। इसका मतलब सूरत फातिहा के बगैर जो नमाज पढ़ी जाएगी, खा वो मुक्तदी की हो, इमाम की हो, किसी की हो, मुर्दा नमाज है। सलासन 3 मरतबा आपने फरमाया, गैर तमाम, वो बिल्कुल गैर तमाम है, वो है ही नहीं किसी काम की नमाज। क्योंकि दूसरी मैंने हदीस पढ़ी थी, आपने जवाब नहीं दिया। ला तुझो सलातुन ला युकरा फिहा बि उम्मुल कुरान, जिसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए नमाज होती ही नहीं है। ये सूरत हमका फरमान है कि नहीं? मुक्तदी का वो जिसने किस वजह जिसने इमाम का नाम लिया, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, कोई इमाम का लिया, मुक्तदी का लिया, अकेला का लिया, जिसने भी नमाज पढ़ी उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज कफायत नहीं करेगी, उसकी किसी काम की नमाज नहीं। फिर फरमाया फकील अला अबी हुरैरा इन्ना नकूनु वराल इमाम, अबू हुरैरा से कहा, सुनो, अबू हुरैरा से कहा गया इन्ना नकूनु वराल इमाम, सुनिए भाई अल्लाह के नेक बंदे सुन, अन्ना हम इमाम के पीछे होते हैं। फकाल अकरा बिहाफी नफ्से का, अबू हुरैरा ने कहा अपने जी में पढ़ो। क्यों जी, मैंने ये क्यों बात कही है जी में पढ़ो? इसलिए कि मैंने रसूल से सुना है, आपने, मैंने समय तो रसूलुल्लाह, मैंने रसूल से सुना है, आपने फरमाया था यक़ूलु, आप फरमाते थे, काल अल्लाह ताला कसमतु सलाता बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने बंदे के दरमियान हाथ कर दिया है। सूरत फातिहा को नमाज कहा है, जिसकी नमाज में सूरत फातिहा नहीं उसकी नमाज है ही नहीं, बिल्कुल कोई नमाज नहीं। सुनो काला, इसको गलत साबित कर, सुनो। फिर ये है कि नहीं किसके अल्फाज है ये? अबू हुरैरा ये अल्फाज कह के सुनो, ये माता इमाम मोहम्मद है, इसमें अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरा हुआ, क्योंकि ये नमाज है सूरत फातिहा और अल्लाह रसूल हमद के साथ नमाज पढ़ो, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरा हुआ। ये इब्ने मुत्ता इमाम मोहम्मद में है यार, 90 सफारी का है, इसमें है इकरा बिहा, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरा हुआ, इसको सूरत फातिहा को क्या रहे होते नहीं छोड़ दो, ये लंबी बात। अबू हुरैरा था इन समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरा हुआ, रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको पढ़ो, रसूलुल्लाह ने फरमाया इकरा हुआ, उसको पढ़ो सूरत फातिहा को। इसलिए रसूलुल्लाह के अल्फाज है इकराऊ, इसको सूरत फातिहा को जरूर पढ़ो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये मौता इमाम मोहम्मद है इसके अंदर है। इसलिए सूरत फातिहा जब तक नहीं पढ़ेंगे, फरमाया ये नमाज है, नमाज को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मेरा बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। इज़ा क़ाल रहमजा कहता है रहमान रहीम, तो अल्लाह कहते हैं असना लिया बंदी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। जब कहता है बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मालिक ये मुझे मेरी बड़ाई बयान कर दी। ये आदमी मुंह बंद करके खड़ा रहता है, नमाज पढ़ने के लिए आया है और वो कहते नहीं, अल्लाह उसको क्या जवाब देते हैं? तो खुदा का खौफ करो। और सुनो, आप जाबर का कौल पेश कर रहे हैं, वो जाबर का कौल है, रसूल की हदीस नहीं है। जाबर ने कहा है, जाबर की मैं हदीस पेश कर रहा हूं, आप जाबर का कौल पेश कर रहे हैं। और ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज कतई नहीं होगी, उसकी नमाज तो मुर्दा है। और ये है ही नमाज सूरत फातिहा। अगर सूरत फातिहा को अल्लाह नमाज कहा और 2 हिस्सों में नमाज को तकसीम कर दिया, सूरत फातिहा ही को नमाज कहा है। इसलिए आप अबू हुरैरा का फारसी होना भी दिखाया ना, इसको यूं सुनो को झूठा साबित करें, आप जोश में थे, झूठ का साबित आप इसलिए कर लेना बात। सुनो, आप ये रसूल सल्लल्लाहु के अल्फाज हैं, दोबारा दोहरा लेना इतराज। इकरा रसूल के लफ्ज़ हैं, ये मेरे कहते हैं अबू हुरैरा मेरे लफ्ज़ नहीं, ये फारसी दिखाओ ना, इकरा ना दिखाओ, फारसी दिखाओ। रसूल के अल्फाज हैं। अबू हुरैरा को आपका वक्त आ जाएगा तो कर लेना इतराज, साबित करें उसकी नमाज मुर्दा है। हज़रात मोहतरम, झगड़ा ये नहीं कि नमाज के अंदर फातिहा पढ़नी है कि नहीं। मौलवी साहब जितनी हदीसें पढ़ रहे हैं वो अकेले की पढ़ रहे हैं, बात तो मुक्तदी की है। खुदा के बंदे कुरान पढ़ना, गाड़ी के बाल सुबह हो गए। कुरान के अंदर अगर निकल आए कि मुक्तदी इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ेगा तो हम ठीक है यार पढ़ना शुरू कर देंगे। आप कुरान से तो दिखाएं ना, आप बुखारी शरीफ से तो मुक्तदी का लफ्ज़ दिखाएं, सरकार ने फरमाया हो, मुस्लिम शरीफ से सरकार ने फरमाया हो, ये तो दिखाए ना। आपने फिर वो हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ वाली जो मैं पढ़कर बता चुका कि कायल हजरत अबू हुरैरा है, नबी पाक नहीं।
اور پھر دوسرا میں نے اقرا بہا فی نفسے کا معنی بیان کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا فی نفسہ ہی کا معنی الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ ہی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ صحابی رسول کہتی ہیں یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ترمذی شریف سے میں نے پڑھ کے دکھایا تھا، صحابی رسول کہتی ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، یہ میں نے دکھایا۔ اب میں نے کہا تھا صحابی رسول کا فتویٰ ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ صحابی رسول کی نماز باطل ہے یا ہو گئی، آپ نے بتایا نہیں۔ پھر میں نے کہا تھا صحابی رسول ہے ابو ہریرہ، وہ نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ یہ آپ کے محدث البانی صاحب لکھتے ہیں وَلَهُ شَاهِدٌ من حدیث عمر بن الخطاب قال، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً صلاۃ الظہر، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، فقرأ معه رجل من الناس، ایک آدمی نے سرکار کے ساتھ قرآن پڑھا فی نفسہ ہی دل میں، فلما قضا صلاته، جب اس کی نماز ہو گئی، قالا هل قرأ معي منكم احد، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ قال ذلك ثلاثا، سرکار نے 3 بار پوچھا اور کیا کسی نے میرے پیچھے پڑھا ہے؟ فقال له الرجل، ایک صحابی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے، نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انا کنت اقرأ، میں نے پڑھا ہے۔ قال ما لی انازع القرآن، میں دیکھ رہا تھا قرآن میں میرے ساتھ منازعت کی جا رہی ہے۔ اما یکفی قرأت امام ہی، کیا مقتدی کو امام کی قرأت کافی نہیں؟ انما جعل الامام لیتم بہ فاذا قرأ فانصتوا، سرکار کے پیچھے کسی نے پڑھا تھا، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے ابا جان ہیں، البانی صاحب ارواء الغلیل سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 268 سے پڑھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا جب امام قرآن پڑھے تو امام کا قرآن پڑھنا تمہارے لیے کافی ہے، فاذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ مولانا میں نے کہا تھا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو گئی، جو رکوع میں ملا اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، اگر فاتحہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتی تو مدرک رکوع کی نماز نہ ہوتی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سورہ اذا جئتم بالامام راکع فارکعوا، اور اسی مضمون کی ایک حدیث البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد 3 صفحہ 185 کے اندر میں نقل کی ہے، اور آپ کا جو محقق الاثر ہے آج کل ارشاد الحق قصری، اس نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے بلا شبہ یہ سند بظاہر صحیح اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ کون سی؟ رکوع مقتدی رکوع میں ملے، فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی رکعت ہو گئی، اس کی رکعت ہو گئی، اس کی رکعت ہو گئی۔ اگر مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی، مولوی صاحب جواب دینا پڑے گا۔ ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی نمازیں باطل یا نہیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، وہ کہتے ہیں لا قرأۃ مع الامام فی شیء، اس کا جواب کیوں ہضم کر گئے آپ لوگ؟ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے۔ مولوی صاحب قصور کس کا تھا؟ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے امام کے ساتھ قرأت نہیں کرنی۔ قصور کس کا تھا اگر وہ فتویٰ غلط دیا کرتے تھے؟ اور کاتب وحی نے قرآن کس سے سیکھا تھا؟ کاتب وحی نے جابر بن عبداللہ انصاری نے، حضرت ابو درداء نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ کیا آپ کا صحابہ پر ایمان نہیں؟ شیعہ صحابہ کا دشمن ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں ان کے پتہ چلا وہابی بھی صحابی کا دشمن ہے۔ وہ کہتے ہیں تو جابر کا قول پیش کرتا ہے، میں نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے جابر کو قرآن نہیں آتا تھا، آپ کو آتا ہے۔ فارسی والا ضرور دیا دے، ابو ہریرہ فارسی میں سنو بھائی، میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نہیں، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کفایت نہیں کرتی۔ کیا معنی ہے اس کا؟
یا نماز کیا مانا کیا ہے؟ مانا بتائیں ذرا. مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں. آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے. ایک منٹ. آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے. سن لیں. اب سن لیں. آپ نے کیونکہ مجھے مخاطب کیا اس لیے میری بات سن لیں. آپ حدیث بے شک پڑھیں لیکن خدا کے بندے مقتدی والی پڑھیں. میں مقتدی والی پڑھیں. اگر ہے تو پڑھیں وگر میں پڑھتے جائیں. کرو مبارک کے طور پر بسم اللہ کرو. فاضل کتاب میں نے پہلے تین لفظ دکھانے آپ نے مقتدی ہو لفظ فرض ہو پھر اس کی نماز باطل اور تین چیزیں دکھانی ہے. یہ آپ کا عام حکم ہے, اس کو خاص نہیں کر سکتا کسی کوئی شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام حکم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حکم کو عام اور عام کو خاص نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام حکم ہے, جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. کیا حضرت آپ یہ سفیان وغیرہ کون شخص کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اکیلے کے لیے ہے؟ جابر کے قول کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جابر کی بات پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی ہے. اس اصول میں بات یہ ہے, سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. جو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے ہو رہے اس کی نماز نہیں ہوگی تو امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے یہ مقتدی؟ حدیث مسلم کی نہیں ہے, مسلم کی حدیث ہے اور اسی کو نماز فرمایا گیا ہے. اور آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے, میں نے کہا تھا آپ کہتے امام کے لیے بھی جو ہے نا, آپ کے امام کے لیے بھی, جی آپ کے امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی, آپ کے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی سورۃ فاتحہ ہے ہی نہیں. اس لیے دیکھو من قرأ فی العشاء فی الاولیین, جس نے عشاء کی نماز میں فرمایا 2 رکعتوں میں پہلی میں سورت پڑھی ولم یقرأ فاتحہ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, ولم یعد فی الاخری, تیسری میں نہ دہرائے. آپ کے تو امام کی بھی نماز جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے, اکیلے کی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے. آپ مقتدی کو رو رہے ہیں, آپ کے تو امام کی بھی بغیر یہ خطا ہے جناب جی, بغیر یعنی بغیر سورۃ فاتحہ کے امام کی بھی ہو جاتی ہے, امام کی بھی ہو جاتی ہے. اس کا جواب دو, اس کا جواب دو کہ آپ کے تو امام کی سورۃ فاتحہ کے بغیر آپ کے امام کی بھی ہوگی, اکیلے کی بھی ہوگی. تو اس لیے اس کا جواب دیجیے آپ. اچھا سنیے, آپ کہتے ہیں کہ صحابہ گستاخ کہتے ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حضرت انس کو کہا ہے یہ غیر فقیہ ہے, بے سمجھ لوگ تھے, گستاخی تو آپ کرتے ہیں. بے سمجھ آپ بتا رہے ہیں. حضرت انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, وہ کہتے ہیں کہ اور ان عرف بالعدالت وضبط دون الفقہ کا انس و ابی ہریرہ ان وافق حدیث القیاس ومل به وان خالف لم يدرك الا بذل اللہ. کہتے ہیں ابو ہریرہ انس جیسے بے سمجھ آدمی جو ہیں ان کی حدیث نعوذ باللہ, ان کی حدیث اگر ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے ان کے حدیث کے مطابق ہوگا, قیاس کے مطابق ہوگی. ہمارا جو قیاس ہے ہمارے قیاس کے مطابق ہوگی تو وہ اس پر تو ہم عمل کر لیں گے, قیاس کے مخالف ہوگی حدیث کو رد کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ ہے آپ کا عقیدت ان کے ساتھ, رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ, یہ آپ کی دوستی اور محبت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں آپ. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں میں امام کے پیچھے, میں صحابی جس کو حدیث سنا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث جس کو سنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. امام کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ مقتدی نہیں ہوتا, کوئی مقتدی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا نماز امام کے پیچھے بھی ہو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا, نماز باطل ہو جائے گی. رکھیے میں باطل ہونے کی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس شخص نے جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, قراءۃ الفاتحہ فریضۃ ہے رکن تبطل الصلاۃ بدونہا. سورۃ فاتحہ میں دیتا ہوں آپ کو, سورۃ فاتحہ جو ہے سننے تو دے بات, سورۃ فاتحہ کی قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ پیر عبد القادر جیلانی کتاب دے, ساری کتابیں سنا رہے ہیں. ہم نے آپ سے کچھ قانون دیا یہاں آ کے آپ دیکھنے کا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا.
ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ہدایہ آپ نے پیش کیا, اس میں امام کا لفظ ہی نہیں ہے جو عبارت آپ نے پڑھی. صحیح دیا کرو یار. دوسری بات میں عرض کرتا چلوں, ایک منٹ یار. مولوی سعید اسد نے حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث, یا چپ کرو, اب میرا ٹائم ہے, خبردار بولے تو. حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے, اس کا ترجمہ میں نے کیا اقرا بہا فی نفسے کا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ, اکیلا ہو. اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا قرأ فانصتوا. مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز میں پڑھا, نماز بھی تھی زور کی, پڑھا سرکار کے پیچھے. سرکار نے بعد میں پوچھا اور میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, اما یکفی قرات امام ہی, کیا امام کی قرات کافی نہیں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہی, امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا قرأ فانصتوا, اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو, جب امام قرآن پڑھے چپ کرو. نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. عجیب بات ہے, نام اہل حدیث ہونے کا لیتے ہیں, سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہیں. اور حدیث یہ اذا قرأ. گرامی قدر, آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کے ممتاز خطباء, علماء, ثناخانہ نشری لہان, قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب, سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.